میرے ساتھ اس وقت ویٹرن پولیٹیشین جناب شیخ وقاص اکرم موجود ہیں، مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے۔ حضور تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں آج کے دن میں ٹائم دیا، ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں۔ حضور ایک میں ڈائریکٹ آتا ہوں کیونکہ لوگ بڑی شدت سے دیکھ رہے ہیں، اور آج جو ایک ملاقات بھی مبینہ طور پر ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، تو کیا ہم سمجھیں کہ کوئی ایک وایا میڈیا نکلے گا اور اس ناقابل رشک صورتحال سے ہم باہر آتے نظر آتے ہیں شیخ صاحب؟ کیونکہ یو مسٹ بی پریوی ٹو دی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں شیخ صاحب۔ سر بات یہ ہے کہ 24 کو تو جو قافلہ نکلا ہے، جب تک وہ اپنے مقام پہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک اس کا مؤخر ہونا یا کال آف ہونا تو آؤٹ آف کویسچن ہے۔ اگر اس دوران حکومت وقت کی ٹانگیں کانپ چکی ہیں یا کوئی ایسا میننگ فل ڈائلاگ کوئی شروع کرنا چاہتا ہے، تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ یہ اپنا کام ایسے ہی چلتا رہے گا اپنے اہداف کے حصول کے لیے۔ اس دوران اگر کوئی مذاکرات چاہتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سیاسی پارٹی ہیں، ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے، بٹ مذاکرات شوڈ بی میننگ فل، یعنی کہ somebody who can deliver اینڈ کوئی ایسی گفتگو جس کا کوئی حاصل ہو۔ لا حاصل گفتگو کر کے کسی کو لیجیٹیمیسی دینا یا خدا نہ خاصا یہ مطلب ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں، اٹ وڈ بی ویسٹ آف ٹائم۔ تو یہ اپنا چلتا رہے گا قافلہ جس رفتار سے جا رہا ہے، اور اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو بیٹھ کے کر لے گا۔ ہمارے مطالبات ہیں، خان نے تو کہا ان مطالبات کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ضرور کریں، اور اس میں بھی انہوں نے پرائورٹی خود بتا دی تھی کہ سب سے آسان ان مطالبات میں سے آسان ترین مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سارے 80 انکلوڈنگ عمران خان صاحب جو کہ ان لافلی ڈیٹینڈ ہیں، یہ ان کو ریلیز ہونا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، وائل ناٹ انڈرمائننگ یور ویری ویلینٹ اسٹرگل جو آپ کر رہے ہیں، یقیناً ایک مشکل صورتحال میں آپ مبتلا ہیں، ہم جتنی بھی بات اس پہ کم کرے کم ہے، مگر ایک سوال ضرور یہ ہے کہ یقیناً آپ ایک پولیٹیشین ہیں اور بار بار آپ کو ریٹرن کرتی ہے آپ کے الیکٹریٹ، آپ ایک ویٹرن پولیٹیشین ہیں، مگر لوگ بہت پریشان ہیں۔ کل میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، قطعاً آپ نے یہ آرڈر نہیں دیا کہ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے، میں اگر حکومت میں ہوتا تو کہتا یار جلسہ کریں اور جو بھی کہنا ہے کہیں، لیکن ایک بڑی انفارچونیٹ، میں خود پھنسا رہا ایک شادی پہ اور بے شمار لوگ، تو اس کی بھی کوئی کنسیڈریشن ہے؟ حالانکہ میں اس طرف کوئی ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا جو آپ کی آرڈیل ہے، مگر پھر بھی یہ کنسیڈریشن تو ہے۔ سر ہم جو اس بوگس نظام کے خلاف اور مطالبات کے حوالے سے جو تحریک چلائے بیٹھے ہیں، یہ اس ملک کی نسلوں کے مستقبل کے حوالے سے، اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، اس ملک میں رول آف لا قانون کی عملداری کے حوالے سے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بلاک نہ کرتے تو ہم بڑے ڈسپلن سے، آپ نے دیکھا ہوگا سینچورس کے سامنے کے 4 تاریخ کے جو ویژولز تھے کہ لوگ آئے ہیں ہزاروں میں، بٹ لوگوں نے ایکسٹریم ڈسپلن کا مظاہرہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بند نہ کرتے، یہ پینک نہ کرتے، ان کی ٹانگیں نہ کانپ جاتی، یہ حواس باختہ نہ ہوتے، یہ سارا ہزاروں کا مجمع اپنے دیے ہوئے مقام پہ جا کے بیٹھ جاتا، اور اتنے مجمع سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس جگہ کا تعین ہم نے کیا تھا اس سے شہر کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہونی تھی، شہر میں بزنس ایز یوزل ہوتا۔ ہم نے کسی کو کیا کہنا تھا؟ بیٹھنا تھا نا سر، پہنچنا تھا۔ اگر آپ رکاوٹیں ڈالیں گے تو یہ آپ ہیں جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، آپ ہیں جو، ہم ایک شہر کے ایک چوک میں بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہنچنے کی، اس ایک چوک سے سارا اسلام آباد نہیں بند ہوتا، نہ تباہ ہوتا ہے۔ وہ فلسطین کے حوالے سے سینیٹر صاحب بیٹھے رہے ہیں اسی چوک کے اندر، اور ان کو مہینہ آپ نے وہاں وہ بیٹھے رہے، تسی وہ دیمار کوٹ بھی کی تھی، تو کیا اسلام آباد میں بزنس ایز یوزل نہیں چلتا رہا؟ چلتا رہا سر۔ ہم تو یہی کہتے تھے کہ آپ ہیں جو پینک کر گئے ہیں، آپ ہیں جو گھبرا گئے ہیں، آپ کی حکومت کی بنیادیں نہیں ہیں، یہ آپ نے عوام کو ذلیل کیا ہے۔ ورنہ اتنے ہزار بندے، لاکھوں بندے جب ایک شہر میں جائیں گے، اس کی تو اکانومی، ریوائیول، کھانا پینا، ہوٹل، کپڑے، چیزیں، ضرورت اشیاء، تو اکانومی وہ ہوتی ہے۔ ہم نے سوابی میں جلسہ کیا، اتنے تے ہزاراں لکھاں بندے اتنے پہنچے، اتنے تے لوگاں دے مطلب ہے کہ وہ جو بازار تھے آس پاس، وہ تو دے میڈ دیٹ مچ منی، اینڈ وہ جو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا، اتنے ہزاروں لوگ تھے وہاں۔ تو یہ تو پاگل ہیں جنہوں نے عوام کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ وہ لاہور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سبزیوں اور اس کی وہ نہیں پہنچ رہی رسد گاؤں سے شہر کے اندر، اور وہ اس کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ پیٹرول جو ہے اور ڈیزل، کیونکہ وہ 4 سیکٹر میں تقسیم ہے پاکستان، وہ بہت سے دوسرے سیکٹر میں پہنچ نہیں سک رہا کیونکہ راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب یہ اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نہیں ہیں سر۔ میں ایک بات آپ کو، آپ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ کو شاید یاد ہی ہوگا
یا میری عمر کچھ زیادہ ہے. 10 اپریل 1986 کو میں نے سب سے بڑا مجمع اپنی تاریخ کا دیکھا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو تشریف لائیں تھی. ملین آدمی تھی اور مجھے یاد ہے میں ساتھ چلا, میں ایئرپورٹ سے چلا مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا. تو یہ, اور تب مارشل لا بھی تھا, اب تو جمہوری حکومت ہے, تو کیوں نہیں کوئی ایسی سی بی ایمز ہوتی یا کوئی تسلی, کوئی حوصلہ, مطلب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یار اسی آویں گے گل بات کریں گے, دیٹس اٹ. وائی دس میسج از ناٹ بینگ پٹ اکراس ٹو گورنمنٹ؟ جب آپ دیکھیں نا, آپ مجھے اجازت دیجیے گا پلیز. جب آپ کا آئی جی جو ایک سرکاری ملازم ہے وہ انگلیاں دے اشارے کر کر کے کہے گا تسی آؤ گے تو کوئی بچ کے نہیں جائے گا, تمہیں اسی پڑھ کے لمحہ کر دیں گے, تمہیں سارے نو اندر کر دیں گے. اٹک کا ایک ڈی پی او جو ہے وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ وہ بیان دے رہا ہے کہ یہ اتنے ہزار بندے ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے ایسے گزرتے ہیں. جب آپ نے اپنے سرکاری ملازموں کو عوام پہ ظلم اور جبر کرنے کی اور دھمکیاں لگانے کی اتنی کھلی چھوٹ دی ہو, اور وہ انٹیریئر منسٹر صاحب روز تھریٹ کر رہے ہوں کہ ہم آئرن ہینڈز کے ساتھ نپٹیں گے اور ہم آہنی وہ تو سر تسی اشتعال آپ ان لوگوں کو دوا رہے ہو. آپ کا کام ہے چیزوں کو پیسیفائی کرنا. آپ حکومت ہے, باویں انسٹالڈ ہی صحیح, باویں جل ہی صحیح, تھوڑا کام ہے چیزوں کو انشور کرنا کہ وہ پیسفلی ہو جائیں, نہ کہ لوگوں کو جو ہے مطلب ہے کہ پنگے دینا کہ جی آپ کو لڑ پڑے اور آپ ان کے ساتھ سیدھے ہو جائیں. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کا اپنا شہر ہے, تسی آؤ جم آؤ. اگر یہ کہتے تو پھر ہر اس گملے یا تنکے کی جو ہلتا پھر اس کی ذمہ داری ہماری ہوتی نا, کیونکہ آپ ہمیں نہیں روک رہے, آپ ہمیں تنگ نہیں کر رہے. مگر یہاں پہ تسی سارے تھاਣےدار تو لے کے آئی جی تک تسی مولا جٹ بنا چھڈے نے, جیڑا کہندا تانوں تھا دیاں گے, تانوں پا دیاں گے. یار ہم کیا ہے, کوئی ہم انڈینز ہیں, ہم کیا پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ چور چکے تو پھڑے نہیں جاتے, ساری ڈانگا تسی کو پی ٹی آئی واسطے رکھی ہیں نہیں. اس طرح نہ کرو. یہ لوگ ہیں سر, یہ لوگ ہیں, یہ ساری جو بھی انتشار پھیلتا ہے یا نقصان یہ ذمہ دار ہے سر. اچھا شیخ صاحب, آج جو ایک داریہ بھی چھپا جس میں موڈیز نے خاص طور پر, میں چاہوں گا اس پہ بھی, کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم بہت ہی مشکل اکنامک کنڈیشنز میں ہیں اس وقت, اور انہوں نے ایک بڑی جو وجہ کہی ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن سب کچھ تو ہے مگر پولیٹیکل جو یہ حالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور انریسٹ کی طرف وہ اشارہ کریں ہم, خاکم بدن یہ یعنی مزید ہو سکتا ہے. تو یہ کیا آپ کی جو اوپینین یعنی آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ظاہر ہے وہ یہ کنسیڈریشن بھی ہے جب آپ کی پلان کرتے ہیں؟ تو بالکل ہے سر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسٹالڈ حکمران ہے, جو فارم 47 کی جعلی بوگس حکمران ہے, یہ سب سے بڑا پولیٹیکل انریسٹ ہے, یہ سب سے بڑی ریزن ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی. ایک آدمی نے 5000 ووٹ لے نے تو اسی اس بھی مطلب ہے کہ 17000 بندے ووٹ لین والے بندے نو ہرا کے انہوں تسی نیشنل اسمبلیز لے آندے ہو, آپ اس کو بٹھاتے ہیں, وہ بوگس کیبنٹ ہے, وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں, عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. تو اگر وہ چھوٹی سی بھی گڑبڑ کریں گے, یہاں تو انہوں نے ہماری تباہی نکال دیا نا, لوگوں کو ڈالے پڑ گئے اپنی جان کے اور اپنی روٹی کے اور اپنے رزق کے, تو وہ چھوٹا سا بھی کام کریں گے تو پبلک اس میں زیادہ ریئیکٹ کرتی ہے. جب ان کے اپنے ووٹ دے کے بنائے گئے حقیقی حکمران بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ریئیکشن لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مگر جن کو ہرایا گیا ہے ان کو حکمران بنا کے بٹھایا گیا ہو اور وہ سخت دیتی ہے, دیٹ از پولیٹیکل انٹرسٹ.